بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عروج وائس سینٹر پہ آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں دلچسپ اور بہترین کہانیاں۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک انتہائی دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ حمال اور 3 لڑکیوں کی کہانی۔ بغداد میں ایک حمال رہتا تھا جس کے بیوی بچے نہ تھے۔ ایک روز وہ بازار میں اپنے ٹوکرے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا کہ ایک عورت آئی جس کا برقع ریشم کا تھا۔ اس نے نقاب اٹھایا تو 2 کالی کالی آنکھوں نے اس کا استقبال کیا۔ نازک سا بدن، یا یوں کہا جائے کہ حسن کامل تھا۔ اس نے حمال کی طرف متوجہ ہو کر سریلی آواز میں کہا کہ اپنا ٹوکرا لے کر میرے پیچھے پیچھے چل۔ پھر وہ ایک مکان کے دروازے پر رکی، دروازہ کھٹکھٹایا، ایک عیسائی نیچے آیا جسے اس نے 1 دینار دیا، جو ایک زیتونی رنگ کی شراب لے کر آیا جس نے اسے ٹوکرے میں رکھ دیا۔ پھر وہ ایک میوہ فروش کی دکان پر رکی اور اس سے مختلف پھل خریدے جنہیں حمال کے ٹوکرے میں ڈال دیا۔ اس کے بعد قصاب کی دکان پر رکی اور اس سے 10 سیر گوشت لیا۔ حمال اسے بھی اٹھا کر لڑکی کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ پھر وہ خشک میوہ کی دکان پر رکی جہاں سے مختلف خشک میوے خریدے اور پھر ایک حلوائی کی دکان پر پہنچی۔ وہ ایک طبق خرید کر اس میں مختلف قسم کی مٹھائیاں بھر دیں اور اسے ٹوکرے میں رکھ دیا۔ حمال نے کہا اگر مجھے معلوم ہوتا تو اپنے ساتھ ایک اونٹ بھی لے آتا اور سارا سامان اس پر لاد دیتا۔ لڑکی نے کہا جلدی چل اور باتیں نہ بنا، تجھے بہت اچھی مزدوری ملے گی۔ پھر وہ ایک عطر فروش کی دکان پر رکی اور مختلف قسم کے عطر خریدے۔ پھر وہ ایک خوبصورت مکان کے پاس پہنچی اور نقاب اٹھا کر آہستہ سے دستک دی۔ حمال اس کے پیچھے کھڑا تھا اور اس کے حسن و جمال میں محو تھا۔ پھر دروازہ کھلا۔ حمال نے دروازہ کھولنے والی کو دیکھا جو نو عمر اور حسن و جمال میں لاجواب تھی۔ حمال نے اسے دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے اور قریب تھا کہ ٹوکرا اس کے سر کے اوپر سے گر پڑے۔ پھر دونوں لڑکیاں اور حمال دروازے کے اندر داخل ہوئے اور ایک وسیع صحن میں پیچھے صحن کے بالائی حصے میں صنوبر لکڑی کا ایک تخت بچھا ہوا تھا۔ تخت کے اوپر چھتری لگی ہوئی تھی جس کے اندر سے ایک نو عمر لڑکی نکلی۔ اس کے چہرے کی آب و تاب کے آگے سورج شرمندہ معلوم ہوتا تھا۔ یہ تیسری نو عمر لڑکی تخت پر سے اتری اور اپنی بہنوں کے پاس پہنچ کر کہنے لگی کھڑی کیا کرتی ہو؟ بیچارے حمال کے سر سے بوجھ اتروایا۔ تینوں نے مل کر حمال کا ٹوکرا اتروایا اور حمال کو 2 دینار دے کر کہا اب جاؤ۔ حمال نے لڑکیوں کی طرف نظر دوڑائی اور ان کی خوبصورتی کا نظارہ کرنے لگا، لیکن اس نے نوٹ کیا کہ ان کے ہاں کوئی مرد نہیں ہے۔ ایک لڑکی نے کہا تم جاتے کیوں نہیں؟ تجھے کافی مزدوری نہیں ملی کیا؟ حمال نے کہا اے میری مالکن، مزدوری تو مجھے کم نہیں ملی، لیکن مزدوری 2 درہم سے زیادہ نہیں، مگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تم اکیلے ہو اور گھر میں کوئی مرد نہیں ہے جو تمہارا ساتھ دے سکے۔ تمہیں معلوم ہے دعوت میں 4 سے کم افراد نہیں ہوتے اور تمہارے ساتھ کوئی چوتھا بھی نہیں ہے۔ عورتوں کا کھیل کود مرد کے بغیر اچھا نہیں لگتا۔ تم 3 ہو، تمہیں چوتھے مرد کی ضرورت ہے جو عقل مند، سمجھدار، جہاں دیدہ اور رازدار ہو۔ جب ان لڑکیوں نے اس کی باتیں سنی تو ان کو جب معلوم ہوا اور وہ ہنسنے لگیں اور کہا ہمیں ایسا کون مل سکتا ہے؟ ہم تو لڑکیاں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی راز کی بات کہیں اور وہ دور تک پھیل جائے۔ حمال نے کہا تمہاری جان کی قسم، میں سمجھدار امانت دار آدمی ہوں، میں اچھی بات کو ظاہر کرنا اور بری بات کو چھپاتا ہوں۔ جب لڑکیوں نے سنا تو کہنے لگی ہم نے اپنی ساری دولت اس مکان پر لگا دی ہے، بتا تیرے پاس کچھ ہے کہ ہم تمہارے ساتھ معاملہ طے کریں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تجھے اپنے ساتھ نبھائیں، اپنا ہم مشروب بنائیں
اور تو ان کے بدلے ہمیں کچھ بھی نہ دے؟ دروازہ کھولنے والی نے کہا، اے دوست، اگر تیرے پاس کچھ نہیں تو ناکام لوٹ جا۔ سامان لانے والی نے کہا، اے سنو، اسے تنگ مت کرو، اس نے آج بڑا کام کیا ہے، جو کچھ اس کے ذمہ ہے میں وہ اپنے اوپر لیتی ہوں۔ جس میں جمال کی باچھیں کھل گئیں اور اس نے شکریہ ادا کیا۔ تخت والی لڑکی نے کہا، ایک شرط کے بغیر میں تجھے اپنے ساتھ ہرگز نہ بٹھاؤں گی، اور وہ یہ کہ جس چیز سے تیرا واسطہ نہ ہو وہ ہرگز نہ پوچھنا۔ حمال نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے یہ شرط منظور ہے، اے مالکہ، میں ابھی سے گونگا بن جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر سامان لانے والی لڑکی اٹھی اور اپنی بہنوں کے ساتھ جا بیٹھی اور حمال کو اپنے ساتھ بٹھایا اور شراب کا دور چلنے لگا۔ حمال ان کے ساتھ بوس و کنار کرنے لگا۔ اسے بڑا مزہ آ رہا تھا۔ اب معلوم ہوتا تھا کہ گویا وہ جنت میں حوروں کی مجلس میں ہے۔ پھر شراب ان کے سروں پر چڑھنے لگی۔ دروازہ کھولنے والی لڑکی اٹھی، اپنے کپڑے اتار کر تالاب میں کود پڑی۔ پھر سب سے بڑی لڑکی، جو سب سے زیادہ خوبصورت تھی، برہنہ ہو کر تالاب میں کودی۔ وہ ان کے بوسے لیتا اور گلے لگاتا کہ یہاں تک کہ اس کا دل بھر گیا، اور پھر شام ہو گئی۔ شام کو انہوں نے حمال سے کہا، اٹھ، جوتے پہن کر سلام کر اور چلتا بن۔ حمال نے کہا، آؤ ہم اس رات کو کل صبح سے ملا دیں، پھر ہم سب اپنی اپنی راہیں لیں۔ سامان لانے والی لڑکی نے کہا، اسے آج کی رات ہمارے ہاں سونے دو تاکہ ہم اس کا کچھ اور مذاق اڑا لیں، وہ بڑا مسخرہ اور ہنس مکھ ہے۔ انہوں نے کہا، تو ایک شرط پہ یہاں کو رات رہ سکتا ہے کہ تو ہماری ہر بات مانے گا اور کوئی بات دیکھے تو اس کی وجہ نہ پوچھے گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا، اڑ، اور دروازے پر یہ کتبہ جو لگا ہے اسے پڑھ۔ حمال اٹھا، اس نے دیکھا کہ کتبے پر لکھا تھا، جو شخص ایسی بات کرے گا جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں تو وہ منہ کی کھائے گا۔ حمال نے کہا، میں تمہیں اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں کوئی ایسی بات نہ کروں گا جس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ پھر سامان لانے والی آئی اور سب کے لیے کھانا لائی۔ انہوں نے کھانا کھایا اور موم بتیاں روشن کی اور شرابیں پی پی کر اپنے اپنے عاشقوں کا ذکر کرنے لگی۔ پھر انہوں نے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز سنی۔ ایک لڑکی اٹھ کر دروازے پر گئی اور واپس آ کر بتایا، دروازے پر 3 ایرانی قلندر کھڑے ہیں اور تینوں بائیں آنکھ سے کانے ہیں۔ وہ مسافر ہیں اور آج پہلی بار ہمارے شہر میں داخل ہوئے ہیں۔ لڑکی بار بار ان کی سفارش کرتی رہی، جس پر باقی بہنوں نے رضامندی ظاہر کر دی۔ تینوں آئے اور لڑکیوں سے ان کا خیر مقدم کیا۔ قلندروں نے دیکھا کہ میوے اور شراب رکھی ہوئی ہے۔ قلندروں نے کھانا کھایا، شراب پینے بیٹھ گئے، اور یہ انہوں نے کہا، باجے منگواؤ۔ اور کھولنے والی لڑکی ڈھولک، سارنگی اور چنگ لے کر آئی۔ تینوں نے ایک ایک کو اٹھایا اور بجانے لگے۔ پھر کسی نے دروازے پر دستک دی۔ خلیفہ ہارون رشید، اس کا وزیر جعفر اور جلاد مسرور اس شہر میں رات کا حال چال جاننے کے لیے نکلے تھے۔ خلیفہ کا معمول تھا کہ وہ سوداگر کا بھیس بدل کر شہر کا چکر لگایا کرتا تھا۔ جب وہ اس مکان کے پاس پہنچے تو انہوں نے باجے اور گانے کی آواز سنی۔ خلیفہ نے جعفر سے کہا، میرا جی چاہتا ہے کہ اس مکان میں چل کر گانا سنیں اور گھر والوں کو دیکھیں۔ جعفر نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھولنے والی نے آ کر کھولا۔ جعفر وزیر نے اس لڑکی سے کہا، ہم لوگ تبریہ کے سوداگر ہیں، بغداد میں آئے ہوئے ہیں، ہم پردیسی ہیں، رات کے وقت اپنی سرائے کا راستہ بھول گئے ہیں، تم ہمیں آج کی رات بسر کرنے دو۔ دروازہ کھولنے والی نے دیکھا کہ ان کا حلیہ سوداگروں جیسا ہے اور ان کے چہرے شاندار ہیں۔ وہ اپنی بہنوں کے پاس گئی۔ لڑکیوں کو ان پر رحم آیا اور اندر بلانے کو کہا۔ خلیفہ، جعفر اور مسرور اندر داخل ہوئے۔ لڑکیوں نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا، ان کی خاطر تواضع کی اور پھر کہا، تمہیں ہماری ایک شرط منظور کرنا ہوگی، وہ یہ کہ جس بات سے تمہارا تعلق نہ ہو وہ مت پوچھنا، ورنہ گالیاں سنو گے۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔
खलीफा ने तीनों कलंदरों की तरफ देखा और इससे ये देखकर सख्त हैरानी हुई कि तीनों बाईं आंख से काने हैं। लड़कियों ने शराब नोशी शुरू कर दी। जब शराब का नशा चढ़ने लगा तो बड़ी लड़की उठी, सामान लाने वाली का हाथ पकड़कर कहा, बहन उठना कि हम अपना फर्ज अदा करें। फिर सामान लाने वाली लड़की ने कमरे के बीच में एक कुर्सी रखी और एक कोठड़ी से जंजीर में जकड़ी दो कुतियों में से एक को लाई और इसे कुर्सी पर बिठाया। लड़की ने इसे कोड़े मारने शुरू कर दिए और कुतिया चिल्लाने लगी। इसे इतने कोड़े मारे कि इसकी कलाइयां थक गईं। फिर कोड़ा फेंक कर कुतिया को सीने से लगाया और अपने हाथ से इसके आंसू पूंछे और बोसे देने लगी। फिर दूसरी कुतिया को लाया गया तो इस लड़की ने इसके साथ भी वही किया जो पहली के साथ किया था। अब इस लड़की ने दरवाजा खोलने वाली लड़की से कहा, अब अपना फर्ज अदा कर। इसने कहा, ठीक है। ये कहकर वो लड़की कोठड़ी में गई, वहां से एक सारंगी लाई और गाने लगी। जब मालिका ने इसका गाना सुना तो इसके दिल में एक सर्द आह निकली। इसने अपने कपड़े फाड़ डाले और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। खलीफा ने देखा कि इसके बदन पर छड़ी और कोड़े मारे जाने के निशानात हैं और वो सख्त हैरान हुआ। अब इस लड़की ने सामान लाने वाली लड़की से कहा, अब तू अपना फर्ज अदा कर। वो सारंगी लेकर बजाने और गाने लगी। जो ही मालका ने दूसरा गीत सुना तो चिल्लाकर कहने लगी, क्या खूब, और पहले की तरह अपने हाथों से कपड़े फाड़ने लगी और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। सामान लाने वाली लड़की उठी। इसने इस पर पानी छिड़का और दूसरे कपड़े पहनाए, जिसके बाद वो उठ बैठी। फिर सामान लाने वाली लड़की ने सारंगी उठाई और गाने लगी। जब मालिक ने सुना तो चिल्लाने लगी। वो अपने कपड़े दामन तक फाड़ डाले और तीसरी बार बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी और मार के निशानात फिर खुल गए। कलंदरों ने कहा, काश हम इस घर में ना आए होते, बाहर घोड़ों पर सो जाते। इस जगह ठहरने से हमारे दिल पर ठेस लगती है। खलीफा ने कहा, क्या तुम इस घर के रहने वाले नहीं हो? उन्होंने कहा, आज से कबल हम में से किसी ने भी कभी इस मकान की शक्ल नहीं देखी। खलीफा हैरान हुआ और इसने कहा, शायद वो शख्स जो तुम्हारे पास बैठा है इनके बारे में कुछ जानता हो। हमाल को इशारे से बुलाकर पूछा तो इसने कहा, मैं बगदाद में ही पला बड़ा हूँ, लेकिन आज से पहले कभी इस मकान में नहीं आया। खलीफा ने कहा, देखो 7 मर्द हैं और सिर्फ ये 3 औरतें, इनके साथ कोई चौथा शख्स नहीं है। आओ इनका हाल दरियाफ्त करें। फैसला ये हुआ कि हमाल इनसे पूछे, जिस पर इसने मालिका से कहा, ये लोग चाहते हैं कि तू इनसे कुतियों का हाल बयान करे और ये कि तूने इन्हें क्यों मारा और फिर अपनी बहनों और अपनी छड़ियों से मारे जाने का किस्सा बयान कर। लड़की ने कहा, तुमने मुझे सख्त तकलीफ पहुंचाई, क्योंकि जब तुम आए थे तो हमने तुम पर यह शर्त रखी थी कि जो कोई ऐसी बात पूछेगा जिससे इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा तो वो खरी खरी सुनेगा। ये कहकर इसने 3 बार जमीन पर हाथ मारा और कहा, जल्द आओ। फिर एक कोठड़ी का दरवाजा खुला और इसमें से 7 गुलाम तलवारें हाथ में लिए निकले। लड़की ने कहा, इन फजूल गवाहों को कांधे से कांधा मिलाकर बांध दो। उन्होंने फौरन हुक्म की तामील की और कहा, अगर तू हुक्म दे तो मैं इनकी गर्दनें उड़ा दूं। इसने कहा, जरा ठहर जाओ, पहले मैं इसका हाल दरियाफ्त करूं। लड़की इनकी तरफ मतवज्जो होकर कहने लगी, अपनी अपनी वारदात मुझसे बयान करो और हमारे पास आने की वजह बताओ और फिर अपनी राह लो। सबसे पहले हमाल आगे आया और कहने लगा, मैं हमाल हूँ, सामान लाने वाला। लड़की शराब फरोश के मकान से कसाब की दुकान, फिर मेवा फरोश पंसारी की दुकान, फिर इतर फरोश के पास गई और इनसे खाने पीने और दूसरा सामान खरीदा और सारा सामान मेरे ऊपर लाद दिया। इस तरह मैं इनके साथ यहाँ आया। यही मेरा वाकया है। लड़की हंसी और कहने लगी, अब चलता बन। इसने कहा, जब तक मैं अपने दोस्तों का किस्सा ना सुन लूं मैं यहाँ से हरगिज ना जाऊंगा।
پہلے کلندر نے اپنی کہانی شروع کی اور کہنے لگا، میرا باپ بادشاہ تھا اور اس کا ایک بھائی کسی اور شہر کا بادشاہ تھا۔ اب اتفاق ایسا ہوا کہ میں اور میرا چچا زاد بھائی ایک ہی دن پیدا ہوئے، پھر ہم دونوں جوان ہو گئے۔ میں اپنے چچا کی ملاقات کے لیے اکثر جاتا اور ان کے ہاں مہینوں ٹھہرتا، اور میرا چچا زاد بھائی مجھے بڑی عزت سے رکھتا۔ ہم ایک ساتھ بیٹھ کر شراب پیتے۔ ایک روز جب شراب ہمارے دماغوں میں چڑھی ہوئی تھی تو میرے چچا زاد بھائی نے کہا، اے بھائی، مجھے تمہاری اشد ضرورت پڑ گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی کہوں تو وہ کرے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تو پھر تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے پیچھے پیچھے ایک لڑکی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، تو اس لڑکی کے ساتھ فلاں مقبرے میں جا اور وہاں داخل ہو کر میرا انتظار کرنا۔ میں اس لڑکی کو لے کر چل دیا اور بیٹھ کر تربت میں داخل ہوئے۔ اتنے میں میرا چچا زاد بھائی پہنچ گیا۔ اس کے پاس ایک پانی بھرا برتن اور تھیلے میں چونا اور کدال تھی۔ کدال لے کر پھر ایک قبر کے پاس گیا جو تربت کے بیچ میں تھی۔ اس کو توڑا، اس کے پتھر اٹھا کر تربت کے کناروں پر رکھ دیے، پھر وہ قبر کے نیچے کدال سے کھودنے لگا یہاں تک کہ لوہے کے ایک پتھر میں سے ایک چھوٹے دروازے کے برابر سوراخ ہو گیا۔ اس نے اسے اٹھایا تو اس کے نیچے ایک سیڑھی بندھی ہوئی دکھائی دی۔ اب اس نے لڑکی سے نیچے اترنے کو کہا، جو اس سیڑھی سے اتری۔ اب اس نے میری طرف مخاطب ہو کر کہا، اے میرے بھائی، اب میرے ساتھ سب سے بڑی بھلائی یہ ہوگی کہ جب میں نیچے اتروں تو پتھر کو بند کر کے اس کے اوپر پہلے کی طرح مٹی ڈال دو، اور جو پانی کا برتن ہے اس سے چونے کو گوندھ کر قبر کو پہلے کی طرح لیپ پوت دینا، تاکہ کوئی یہ دیکھ نہ سکے کہ قبر پرانی ہے مگر شگاف نیا ہے۔ اور پھر وہ سیڑھی سے نیچے اتر گیا۔ جب وہ میری نظروں سے غائب ہو گیا تو میں نے اس پتھر کو وہیں لگا دیا اور قبر پہلے جیسی ہو گئی۔ جب میں چچا کے محل میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ شکار کھیلنے گیا ہے اور میں اس رات خوب سویا۔ میں اپنے باپ کے پاس جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہو گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مجمع شہر کے دروازے سے نکلا اور مجھے باندھ دیا۔ اس پر مجھے بڑا تعجب ہوا کیونکہ میں اس شہر کے بادشاہ کا بیٹا تھا، اور میں ڈرا کہ خدا نخواستہ میرے باپ پر کوئی مصیبت آئی ہے۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو ان میں سے ایک شخص نے، جو ہمارے پاس نوکر تھا، کہ بتایا کہ زمانے نے آپ کے والد کے ساتھ بے وفائی کی اور پورا لشکر اس سے ناراض ہو گیا۔ وزیر نے انہیں قتل کر کے خود بادشاہ بن بیٹھا۔ اس کے حکم سے ہم آپ کی گھات میں لگے ہوئے تھے، اب وہ پکڑ کر مجھے لے چلے۔ مجھے وزیر کے سامنے پیش کیا گیا۔ مجھ میں اور وزیر میں پرانی دشمنی تھی، اور اس دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ مجھے غلیل چلانے کا بڑا شوق تھا۔ ایک روز میں اپنے محل کی چھت پر کھڑا تھا کہ ایک چڑیا آ کر وزیر کے محل کی چھت پر بیٹھ گئی، اور وزیر وہاں کھڑا تھا۔ میں نے چڑیا مارنے کا ارادہ کیا لیکن نشانہ خطا ہو گیا اور غلیل وزیر کی آنکھ میں جا لگی اور پھوٹ گئی۔ کلندر نے کہا، وزیر کی آنکھ تو پھوٹ گئی لیکن وہ مجھ سے کچھ کہہ نہ سکا کیونکہ میرا باپ اس شہر کا بادشاہ تھا۔ اب جب کہ اس کے سامنے میں کھڑا تھا اور میری مشقیں بندھی ہوئی تھیں، اس نے حکم دیا کہ اسے میرے قریب لاؤ۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر میری آنکھ میں انگلی چبھو دی اور اسے پھوڑ دیا۔ میں اس وقت سے کانا ہوں۔ پھر اس نے مجھے ایک صندوق میں ڈال دیا اور جلاد سے کہا، اسے شہر کے باہر لے جا کر قتل کر دو۔ جلاد مجھے شہر کے باہر ایک جنگل میں لایا اور مجھے صندوق سے نکالا۔ یہ جلاد میرے باپ کا بھی جلاد تھا اور میں نے اس کے ساتھ احسانات کیے تھے۔ اس نے کہا، اپنی جان لے کر یہاں سے بھاگ جاؤ اور کبھی اس شہر کا رخ نہ کرنا ورنہ ہم دونوں کی جان جائے گی۔ وہاں سے روانہ ہو کر میں اپنے چچا کے شہر گیا، انہیں والد اور اپنی آنکھ پھوٹنے کا ماجرا بیان کیا۔
میں نے اپنے چچا زاد بھائی کے بارے میں بتایا، جسے سن کر چچا بہت خوش ہوا کہ اسے کچھ تو اپنے بیٹے کے بارے میں پتا چلا، اور مجھ سے کہا، اٹھ، مجھے اس تربت کے پاس لے جا۔ میں اور چچا قبرستان گئے، تربت میں داخل ہو کر پتھر اٹھائے اور سیڑھی کے ذریعہ نیچے اتر کر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ تخت پر اس کا بیٹا اور وہ لڑکی جو اس کے ساتھ آئی تھی باہم لیٹے ہوئے ہیں اور کوئلے کی طرح سیاہ ہو گئے ہیں۔ چچا نے اسے دیکھ کر اس کے منہ پر تھوک دیا اور کہا، یہ میرا لڑکا بچپن سے ہی اپنی بہن کے عشق میں مبتلا تھا، میں اسے منع کرتا تھا، بڑے ہو کر انہوں نے بدکاری شروع کر دی، اس نے زمین کے نیچے یہ مکان بنا کر اسے آراستہ کیا اور کھانے پینے کی ساری چیزیں یہاں لا کر جمع کی۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا، اس کے بدلے اب تو میرا بیٹا ہے۔ ہم اوپر آئے اور پتھر اور مٹی اپنی اپنی جگہ رکھ دی اور قبر کو پہلے کی طرح بند کر دیا۔ گھر واپس آ کر پہنچے تھے کہ جس وزیر نے میرے باپ کا ملک چھینا تھا، اس نے ایک بڑا لشکر جمع کر کے شہر پر حملہ کر دیا۔ لڑائی میں میرا چچا قتل ہو گیا۔ میں بھیس بدل کر وہاں سے نکل کھڑا ہوا۔ میں نے داڑھی اور مونچھیں صاف کرا دی تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے۔ رات کے وقت میں اس شہر میں پہنچا، اتنے میں دوسرے قلندر کو دیکھا اور کہا، میں اجنبی ہوں۔ پھر اس نے بتایا وہ بھی اجنبی ہے اور میرا تیسرا ساتھی ہے۔ پھر تیسرا ساتھی وہاں پہنچا جس نے بتایا کہ وہ بھی اجنبی ہے اور ہم تینوں ساتھ ساتھ ہو گئے۔ قسمت ہمیں تمہارے پاس لے آئی۔ لڑکی نے کہا، اب چلتا بن۔ اس نے جواب دیا، دوسروں کی کہانی سنے بغیر نہ جاؤں گا۔ اب دوسرے قلندر نے اپنی کہانی شروع کی۔ میں بھی مادر زاد کانا نہیں ہوں، بادشاہ اور بادشاہ زاد ہوں۔ مجھے سارے علوم میں مہارت حاصل ہے اور میں بہت اچھا خوشنویس ہوں۔ اسی بنا پر تمام شہروں، ملکوں اور ان کے بادشاہوں میں مشہور ہو گیا ہوں۔ جب میری خبر ہندوستان کے راجہ تک پہنچی تو اس نے میرے باپ کے پاس پیغام بھجوا کر بلایا۔ میں اونٹوں پر لدے ہوئے تحائف کے ساتھ روانہ ہوا۔ میں ابھی تھوڑی دور ہی چلا تھا کہ ہم نے ایک غبار اٹھتا دیکھا جو چاروں طرف پھیل گیا، جس میں سے 50 سوار نمودار ہوئے اور وہ بدو ڈاکو تھے جو ان تحائف کو لوٹنا چاہتے تھے اور ہماری طرف بڑھے۔ انہوں نے بعض غلاموں کو قتل کر دیا، باقی بھاگ گئے۔ میں بھی زخمی ہو کر بھاگ نکلا۔ چلتے چلتے میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا اور صبح تک ایک غار میں پناہ لی۔ اگلے ہی روز ایک شہر میں پہنچا اور وہاں ایک درزی کے پاس سے گزرا جو اپنی دکان میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے میری غربت کی وجہ پوچھی تو میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ اس نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس شہر کا بادشاہ تیرے ساتھ بدسلوکی نہ کرے، کیونکہ وہ تیرے باپ کا سخت دشمن ہے، اور اس نے اپنے پاس مجھے ٹھہرا لیا۔ کلہاڑی اور رسی دے کر جنگل سے لکڑیاں کاٹ لاؤ، کیونکہ جو ہنر میں تیرے پاس ہے وہ ہمارے شہر میں بیکار ہے۔ میں کلہاڑی لے کر روز جاتا اور لکڑیاں کاٹ لاتا۔ ایک روز جنگل میں گیا تو ساتھیوں سے الگ رہ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نیچی جگہ پر بہت سے درخت اور لکڑیاں ہیں۔ میں نیچے اترا، وہاں ایک موٹے درخت کی جڑ دیکھی۔ میں نے اس سے مٹی ہٹائی تو مجھے اس کے نیچے زینہ نظر آیا۔ نیچے اترا، وہاں ایک خوبصورت محل دیکھا۔ دروازے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ اس میں ایک نوعمر لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا، تجھے یہاں کون لایا ہے؟ میں یہاں 25 سال سے ہوں اور کبھی انسان کی شکل نہیں دیکھی۔ میں نے اپنا سارا ماجرا بیان کیا اور اسے میرے حال پر ترس آیا۔ پھر اس نے اپنا قصہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ افنا موس بادشاہ کی بیٹی ہے جس کی حکومت جزیرہ آبنوس پر ہے۔ اس نے میری شادی میرے چچا زاد بھائی سے کر دی، لیکن پہلی ہی رات مجھے جرجیس بن رجموس نامی دیو اڑا کر لے گیا اور اس محل میں اتار دیا۔ وہ ہر 10ویں روز آتا ہے اور ایک رات رہ کر چلا جاتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہہ رکھا ہے
کہ جب کبھی دن یا رات میں مجھے کوئی ضرورت پڑے تو میں ان سطروں پر ہاتھ پھیروں جو اس گولے پر لکھی ہوئی ہیں، اور ہاتھ پھیرتے ہی میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ اسے گئے 4 دن ہوئے ہیں، ابھی 6 دن باقی ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ تم 5 روز یہاں ٹھہرو اور اس کے آنے سے 1 روز پہلے چلے جاؤ۔ میں نے کہا، ہاں۔ وہ خوشی کے مارے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہم دونوں نے ایک حمام میں غسل کیا، پھر تھکا ہونے کے وجہ سے میں سو گیا۔ جب اٹھا تو دیکھا کہ وہ میرے پاؤں دبا رہی ہے۔ اس نے بتایا کہ میں 25 سال سے یہاں زمین کے نیچے اکیلی رہتی ہوں اور کسی انسان سے بات چیت کا موقع نہیں ملا۔ پھر میں نے رات اس کے ساتھ گزاری۔ میں نے اس سے کہا، میں تجھے زمین کے نیچے سے نکال کر اس دیو سے نجات دلاؤں گا۔ وہ کہنے لگی، 10 دنوں میں 9 دن تیرے ہیں اور 1 دن دیو کا، اس لیے اس پر کنات کر اور چپ رہ۔ میں نے کہا، میں ابھی اس گولے کو توڑ دیتا ہوں جس پر نقش بنا ہوا ہے۔ دیو کو آنے دے، میں اسے قتل کر ڈالوں گا، کیونکہ میں ان کو قتل کرنے کا عادی ہوں۔ میں نے گولے پر ٹھوکر ماری ہی تھی کہ چاروں طرف اندھیرا چھا گیا، بجلیاں کڑکنے لگی، پھر دیو آ پہنچا۔ میں نے تجھے خبردار کیا تھا نا، تو نے مجھے بڑی مصیبت میں گرفتار کر دیا ہے۔ اب اپنی جان لے کر بھاگ اور جس راستے سے آیا ہے اس سے چلتا بن۔ مارے ڈر کے میں اپنے جوتے اور کلہاڑی وہیں بھول آیا۔ جب میں سیڑھیاں چڑھنے کے بعد گھوم کر دیکھا تو زمین پھٹی اور اس میں کالا بھجنگ دیو نکلا اور کہنے لگا، تجھ پر کون سی مصیبت آن پڑی ہے؟ لڑکی نے جواب دیا، میرا دل گھبرا رہا تھا، میں رفع حاجت کے لیے اٹھنا چاہتی تھی کہ میرا سر چکرایا اور میں گولے پر گر پڑی۔ دیو نے کہا، تو جھوٹی ہے۔ پھر وہ ادھر ادھر محل میں دیکھنے لگا۔ اس کی نظر جوتوں اور کلہاڑی پر پڑی تو اس نے کہا، یہ تو انسان کا پہناوا ہے، سچ بتا تیرے پاس کون آیا ہے؟ لڑکی نے کہا، میں نے ان چیزوں کو ابھی دیکھا ہے اور مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو ہی انہیں یہاں لایا ہے۔ دیو نے کہا، یہ ناممکن ہے اے طوائف۔ پھر اسے شہتیروں کے بیچ میں لٹکا دیا اور مارنے لگا اور کہا، اقرار کر۔ اس کے رونے سے میرا دل کڑنے لگا اور میں زینے پر چڑھ کر چلا گیا۔ پھر میں اپنے دوست درزی کے پاس پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے پیچھے پریشان اور میری راہ دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے میرے صحیح سلامت واپس آنے پر خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر میں اپنی کوٹھڑی میں چلا گیا۔ اتنے میں درزی اندر آیا اور کہنے لگا، باہر ایک اجمی بوڑھا تجھے تلاش کر رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں تیری کلہاڑی اور جوتے ہیں، انہیں لے لو۔ انہیں لے کر وہ لکڑہاروں کے پاس آیا تھا جنہوں نے تیری کلہاڑی پہچان کر اسے یہاں پہنچا دیا۔ جب میں نے یہ سنا تو میرا رنگ فک ہو گیا۔ میں ایسی حالت میں تھا، لکڑی کا فرش پھٹا اور وہی اجمی اس سے نمودار ہوا اور فوراً ہی اس نے دیو کی شکل اختیار کر لی۔ اس نے لڑکی کو بہت مارا پیٹا تھا، لیکن اس نے کسی بات کا اقرار نہیں کیا تھا۔ پھر اس لڑکی سے کہا، میں اس کلہاڑی ان جوتوں کے مالک کو پکڑ کر لاتا ہوں۔ اس بہانے وہ لکڑہاروں کے پاس گیا اور پھر میرے ہاں پہنچا اور مجھے اٹھا کر ہوا میں اڑ گیا۔ پھر وہ اترا، زمین کے اندر گھسا اور اسی محل میں آ نکلا۔ میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی ننگی بندھی ہوئی پڑی ہے اور اس کے بدن سے خون جاری ہے۔ پھر دیو نے اسے پکڑ کر کہا، اے طوائف، بتا کیا یہی تیرا عاشق ہے؟ مار پیٹ پر بھی اس نے اقرار نہیں کیا تو دیو نے کہا، اگر تو نہیں جانتی تو یہ تلوار لے کر اس نوجوان کا گلا کاٹ۔ وہ میرے سر پر کھڑی ہو گئی اور تلوار پھینک دی اور کہنے لگی، میں ایک ایسے شخص کی گردن کیسے کاٹ دوں جس کو میں نہیں جانتی، کیونکہ یہ میرے مذہب میں جائز نہیں ہے۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، یہ تلوار لے کر اس لڑکی کی گردن اڑا دے تو میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ میں تلوار لے کر آگے بڑھا اور ہاتھ سے پھینک دی اور کہا، جب ایک ناقص العقل عورت نے میری گردن مارنے کو حرام سمجھا تو میرے لیے کیوں کر ممکن ہے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں؟ دیو نے کہا،
تم دونوں آپس میں ملے ہوئے ہو۔ یہ کہہ کر اس نے تلوار سے لڑکی کے دونوں ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، جبکہ اس کا سر بھی اڑا دیا۔ اب دیو میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، میں جادو سے تجھے کیا بنا دوں، کتا، بندر یا گدھا؟ میں نے کہا، اگر تو مجھے معاف کر دے تو خدا بھی تجھے معاف کر دے گا، جس طرح کہ محسود نے حاسد کو معاف کر دیا تھا۔ دیو نے کہا، وہ کیسے؟ جی دوستو، کہانی کا یہ پہلا حصہ آپ کو کیسا لگا؟ اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو اس کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ شکریہ۔